آج ہم عثمانی تاریخ کے ایک ایسے دور کو دیکھ رہے ہیں جو اکثر آپ دیکھیں سلطان محمد فاتح اور پھر سلیم اول کے درمیان تھوڑا دبا ہوا سا لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے سلطان بایزید ثانی کا دور، اور خاص طور پر ان کے بھائی شہزادہ جمشید کے ساتھ جو تخت کی جنگ ہوئی، وہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے جو خاندانی چھپکلش سے نکل کر بین الاقوامی سازشوں تک جا پہنچی۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو تاریخی ذرائع ہیں، جو حوالے ہیں، وہ اس دور کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں کافی مدد دیتے ہیں۔ تو آج کوشش یہی ہے کہ اس پوری صورتحال کو سمجھیں، فاتح کی وفات کے بعد کیا ہوا، یہ جانشینی کی جنگ کیسے شروع ہوئی، پھر جمشید کا وہ سارا قصہ، اور بایزید کے اپنے دور حکومت کے دوسرے پہلو جیسے مملوکوں سے جنگ، وینس سے جنگ، اندلس کے مسلمانوں کی مدد۔ تو آئیے ذرا اس پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، تو 1481 میں سلطان محمد فاتح کا انتقال ہوا، فوراً بعد تخت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ دو بیٹے تھے، بایزید اماسیا میں، جمشید کرمان میں۔ بایزید کو خبر پہلے مل گئی۔ جی، بایزید کو پہلے اطلاع ملی اور وہ فوراً قسطنطینیہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ینیچری، یعنی جو سلطان کی خاص فوج تھی، ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور وہ حمایت آسانی سے مل گئی؟ نہیں، شروع میں نہیں۔ ینیچری تو پہلے بے قابو ہو گئے تھے۔ انہوں نے بایزید کے وزیر اعظم کرا امانی محمد پاشا کو قتل بھی کر دیا۔ انہیں شک تھا کہ وہ جم کے حامی ہیں۔ اوہ! ینیچری اس وقت بہت طاقتور تھے، ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر، بالآخر بایزید نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا اور تخت پر بیٹھ گئے۔ اور جمشید؟ وہ تو کرمان میں تھے۔ جمشید، جو اپنے والد کی طرح زیادہ جنگجو طبیعت کے تھے، انہوں نے بایزید کی بادشاہت کو چیلنج کر دیا اور ایک بڑی عجیب سی پیشکش کی کہ سلطنت آدھی آدھی کر لیتے ہیں، یورپ بایزید کا، اناتولیہ جمشید کا۔ جسے بایزید نے فوراً رد کر دیا ہوگا۔ بالکل، بایزید نے کہا سلطنت تقسیم نہیں ہو سکتی، اور پھر ظاہر جنگ ہوئی۔ بایزید نے پھر احمد کدک پاشا کو بھیجا جو ایک قابل جرنیل تھے۔ جی، جو آٹومن مہم سے واپس بلائے گئے تھے، انہوں نے جمشید کو ینی شہر کے قریب شکست دی۔ جمشید وہاں سے بھاگ کر پہلے قونیہ اور پھر مصر چلے گئے، جہاں مملوک سلطان قائتبائی نے انہیں پناہ دی۔ لیکن جمشید نے ماں ہمت نہیں آ رہی۔ نہیں، انہوں نے مصر کی مدد سے ایک بار پھر کوشش کی۔ اناتولیہ آئے لیکن پھر شکست کھائی۔ اس بار وہ مصر واپس نہیں گئے بلکہ روڈز کے جزیرے چلے گئے۔ روڈز، جہاں نائٹس ہاسپٹالر تھے؟ جی، وہاں ان کا گرینڈ ماسٹر تھا، پیئر ڈے ابوسن۔ اس نے جمشید کو پناہ تو دی، لیکن یہ پناہ ایک طرح کی قید ثابت ہوئی۔ قید؟ مطلب؟ مطلب یہ کہ ڈی ابوسن بہت چالاک تھا۔ اس نے دیکھ لیا کہ جمشید بایزید کے خلاف ایک زبردست مہرہ ہے۔ اس نے بایزید سے سودے بازی شروع کر دی۔ اچھا، کس قسم کی سودے بازی؟ بایزید سے یہ معاہدہ کیا کہ وہ جمشید کو یورپ میں ہی محفوظ رکھے گا، یعنی قید میں، اور اس کے بدلے بایزید اسے سالانہ ایک بھاری رقم ادا کریں گے۔ کتنی رقم؟ تقریباً 40 سے 45 ہزار سونے کے دکات سالانہ۔ یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اوہ، تو بایزید اپنے بھائی کو قید رکھنے کے پیسے دے رہے تھے؟ جی، تاکہ وہ یورپ میں رہیں اور عثمانی سلطنت کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ ڈی ابوسن نے پھر جمشید کو فرانس بھیج دیا۔ وہاں سے وہ روم پہنچے، پوپ انوسنٹ اشٹم اور پھر پوپ الیگزینڈر ششٹم بورجیا کی نگرانی میں رہے۔ 13 سال؟ یہ 13 سال اسی طرح گزر گئے؟ جی، 13 سال وہ یورپ میں ایک طرح سے سیاسی قیدی بنے رہے۔ آخرکار 1495 میں نیپلز میں ان کی موت ہو گئی۔ اور موت بھی کہتے ہیں کہ تب بھی نہیں تھی؟ شبہات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پوپ بورجیا نے شاید انہیں زہر دے دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ فرانس کا بادشاہ چارلس آشٹم اٹلی پر حملہ آور تھا، اور پوپ کو ڈر تھا کہ وہ جمشید کو اپنے قبضے میں لے کر بایزید کے خلاف استعمال نہ کرے۔ عجب کہانی ہے۔ بایزید نے پھر ان کی لاش منگوائی؟ جی، بایزید نے بعد میں ان کی میت منگوا کر برسا میں ان کے والد کے پہلو میں دفن کروایا۔ اس پورے قصے کا، یعنی جمشید کے یورپ میں قید رہنے کا، بایزید کی پالیسیوں پر کیا اثر پڑا؟ بہت گہرا اثر پڑا۔ جب تک جمشید زندہ رہے، بایزید کے ہاتھ بندھے رہے۔ وہ یورپ کے خلاف کوئی بڑی مہم جوئی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہیں ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ یورپی طاقتیں جمشید کو استعمال کر سکتی ہیں۔
اور اس وجہ سے انہیں سفارتی اور مالی طور پر بھی قیمت چکانی پڑی؟ بالکل، یہ مستقل خطرہ تھا جس سے بایزید کو نمٹنا پڑا۔ شاید اسی وجہ سے وہ مملوکوں کے ساتھ جنگ میں بھی زیادہ جارحانہ انداز نہیں اپنا سکے۔ ہاں، مملوکوں کے ساتھ بھی تو ان کی جنگ چل رہی تھی، وہ کیا معاملہ تھا؟ وہ جنگ 1485 سے 1491 تک چلی۔ کچھ سرحدی علاقوں پر تنازع تھا۔ شروع میں عثمانیوں کو کچھ ناکامیاں بھی ہوئیں، لیکن آخر میں صلح ہو گئی۔ کوئی فیصلہ کن نتیجہ نہیں نکلا۔ لیکن بایزید کے دور میں بحری محاذ پر تو کافی کامیابیاں ملی، خاص طور پر وینس کے خلاف۔ جی ہاں، یہ بایزید کے دور کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ وینس کے ساتھ جو جنگ ہوئی 1499 سے 1503 تک، اس میں عثمانی بحریہ نے خاص کر کمال رئیس کی قیادت میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ لوپانٹو کی جنگ جیتی انہوں نے۔ جی، لپانٹو کی جنگ جیتی اور یونان میں وینس کے کئی اہم قلعے فتح کیے، جیسے موران، مڈون، کورون۔ اس جنگ نے بحیرہ روم میں وینس کی طاقت کو کافی کمزور کیا اور عثمانی بحریہ کے عروج کا آغاز ہوا۔ اور اسی دوران ایک اور اہم واقعہ ہوا، اندلس کے مسلمانوں کی مدد۔ بالکل، جب اسپین میں مسلمانوں پر ظلم بڑھا اور غرناطہ کا سقوط ہوا تو وہاں سے مدد کی درخواستیں آئیں۔ بایزید نے، اگرچہ وہ براہ راست اسپین پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، کمال رئیس کو بھیجا۔ انہوں نے کیا کیا وہاں؟ کمال رئیس نے ہسپانوی ساحلوں پر حملے کیے اور سب سے اہم کام یہ کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پھنسے ہوئے مسلمانوں اور یہودیوں کو بے حفاظت نکال کر عثمانی سلطنت کے مختلف شہروں جیسے قسطنطنیہ، ازمیر، سالونیکا میں آباد کیا۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی کارنامہ تھا۔ اور سفارتی محاذ پر بھی کچھ پیش رفت ہوئی، روس کے ساتھ تعلقات؟ جی، 1495 میں روس کے زار ایوان سوم کا سفیر پہلی بار قسطنطنیہ آیا۔ یہ روس کے ساتھ باقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز تھا۔ تو مجموعی طور پر بایزید کا دور صرف اندرونی خلفشار کا نہیں تھا، بلکہ اس میں اہم فوجی اور سفارتی کامیابیاں بھی تھیں۔ لیکن ان کا اختتام بھی کچھ ویسا ہی ہوا جیسا آغاز تھا، یعنی خانہ جنگی۔ ہاں، یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے۔ بایزید اپنی عمر کے آخری حصے میں بیمار رہنے لگے تھے اور امور سلطنت پر ان کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی۔ ان کے بیٹوں کرکوت، احمد اور سلیم میں جانشینی کی کشمکش شروع ہو گئی۔ بایزید خود کسے چاہتے تھے، احمد کو؟ جی، ان کا جھکاؤ احمد کی طرف تھا، جو اماسیا کے گورنر تھے، لیکن سلیم، جو ٹرابزون کے گورنر تھے، زیادہ جنگجو اور حوصلہ مند تھے اور فوج میں بھی مقبول تھے۔ سلیم کو خطرہ محسوس ہوا ہوگا۔ بالکل، سلیم کو ڈر تھا کہ بایزید کہیں احمد کو ولی عہد نہ بنا دیں، تو انہوں نے بغاوت کر دی۔ وہ بغیر اجازت فوج لے کر ادرنا کے قریب پہنچے۔ باپ بیٹے میں جنگ ہوئی جس میں سلیم کو شکست ہوئی اور وہ کریمیا بھاگ گئے۔ کریمیا، جہاں ان کے سسر تھے؟ جی، کریمین خان ان کے سسر تھے۔ ان کی مدد سے سلیم دوبارہ قوت جمع کر کے واپس لوٹے۔ اس بار یانیچری اور فوج نے کھل کر ان کا ساتھ دیا۔ اور پھر؟ فوج نے بایزید پر دباؤ ڈالا کہ وہ سلیم کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ بایزید کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا اور اپریل 1512 میں انہوں نے تخت چھوڑ دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ باقی زندگی امن سے گزاریں، لیکن ایسا ہوا نہیں؟ نہیں، تخت چھوڑنے کے تقریباً 1 مہینے بعد ہی دیموتیکا جاتے ہوئے راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب ہم بایزید ثانی کے اس پورے 31 سالہ دور کو دیکھتے ہیں تو یہ تصویر کافی ملی جلی سی بنتی ہے۔ ایک طرف بھائی کے ساتھ خانہ جنگی، پھر بیٹوں کی کشمکش۔ جی، ان مسائل نے یقیناً ان کے دور کو متاثر کیا۔ خاص طور پر جمشید کا معاملہ ایک مستقل درد سر بنا رہا۔ لیکن دوسری طرف بحری فتوحات، خاص طور پر وینس کے خلاف، اندلس کے لوگوں کی مدد، روس سے تعلقات کا آغاز، یہ بھی تو اہم چیزیں ہیں۔ بلا شبہ، جمشید کی کہانی ایک المناک باب ہے جو دکھاتی ہے کہ کس طرح شاہی خاندان کی اندرونی رقابتیں بین الاقوامی سیاست کا حصہ بن جاتی ہیں اور کس طرح ایک شہزادہ محض ایک مہرہ بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن بایزید کے دور کی دوسری کامیابیوں کو، خاص کر بحری طاقت کے عروج کو، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو شاید سننے والوں کے لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا بایزید ثانی کے دور کو صرف محمد فاتح کی عظمت اور سلیم اول کی ہیبت کے درمیان ایک کمزور کڑی سمجھنا درست ہے؟ یا پھر ان کے دور کی اپنی منفرد اہمیت ہے، بحری حوالے سے، سفارتی حوالے سے اور انسانی ہمدردی کے حوالے سے؟ شاید اس سے ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔